نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کو اگر ہم بین الاقوامی حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو، جس کو پاکستان جو ہے وہ اپنی آئسولیشن کا خاتمہ اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک ابھرتے ہوئے طاقتور ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا جو تصور ہم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہم اس تصور کو درست بھی مان لیں کہ پاکستان جو ہے وہ جس آئسولیشن کا شکار تصور کیا جاتا تھا، اب وہ اس آئسولیشن سے نکل کر ایک دنیا کے اندر بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ایک پاورفل ایکٹر کے طور پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ بہت سی جو ہے وہ حالات و واقعات کے ریفرنس میں دیا جاتا ہے کہ خاص طور پہ بنیاد مرصوص کے جو ہندوستان کے ساتھ ایک مارکہ رائی ہوئی، اس کے اوپر بین الاقوامی سطح کے اوپر ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو جس طرح پذیرائی ملی اسلامی دنیا سے لے کر امریکہ جیسے ملک کے اندر، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا بھی پہلی مرتبہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے عمل کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جو ہندوستان کے لیے باعث شرمندگی قرار دی جائے۔ لیکن میں اگر یہاں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو پاکستان اس وقت جس طاقت کا مظہر تصور کیا جاتا ہے، یا جس کو مظہر کے طور پر جن ریفرنس کے اندر جو دکھایا جاتا ہے قوت کا، تو اس کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ پاکستان اس وقت اپنی اس قوت کے اندر وہ جو شامل جو فریق ہے ان میں ترکی ایک ایز اے جوائنٹ وینچر کے طور پر شامل ہے، قطر اس کے اندر شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایک شامل ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ گلف اسٹیٹ اس کے اندر شامل ہے۔ اس طرح پاکستان کے جو بین الاقوامی تعلقات کی جو جوہتیں متعین ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ اس وقت تک متعین نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان جو ہے وہ سوچ اور فکر کی ایک ہم آہنگی کا ایک بہت بڑا زاویہ جو ہے وہ تشکیل دے لیتا، جو ہے وہ اسلامی ممالک میں ترکی ہو گیا، اور کویت ہو گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا۔ وہاں پر جا کر یقینی بات ہے کہ چائنا بھی ان میں ایک ملک شامل ہے، لیکن یہاں پر ہمیں جس پہلو سے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ممالک، وہ چائنا تو ہمارا جو ہے وہ ازلی سے ابدی تک دوست قرار دیا جاتا ہے، اس وقت نہیں کہ جو پاکستان کی جو آئسولیشن کو ایک طاقتور فورن پالیسی رکھنے والے ملک کے ماخذ کے طور پر جن فیکٹرز کو دیا جاتا ہے وہ یہ پارٹنرشپ ہے جو پاکستان نے اب جو ہے وہ ڈیولپ کی، ورنہ یہ پاکستان اسی طرح کا تصور رکھتا تھا آئسولیشن کا، حالانکہ چائنا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک انتہائی قریب فرینڈشپ کے تقاضے پورے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے میں نے جب یہ ذکر کیا اور جو جائزہ لینا مقصود ہے وہ پاکستان کے اس آئسولیشن کا جو تصور ہے اس کو ختم کرنے کے جو عمل بننے والا جو فیکٹر ہے اس کو دیکھنا مقصود ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی آئسولیشن سے نکل کر ایک طاقتور فورن پالیسی رکھنے والے ملک کے لحاظ سے جو وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کی آئسولیشن ختم ہو گیا، وہ دنیا کے اندر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایک اہم ملک گردانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر میرے نزدیک المیہ یہ ہے کہ اگر کسی حالات و واقعات کے اندر، کیونکہ یہ جوائنٹ وینچرز ہے، یہ انڈیویجول آپ کے جو ہے وہ کریڈٹ میں نہیں ہے، یہ کولیکٹیو ہے، اور جب کوئی کولیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہے تو یہ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے کہ ایک عضو بیمار ہو جائے تو پھر پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں اس تمام تناظر کے اندر کہ پاکستان جس ایک جسم کا حصہ ہے، اس کا ایک عضو ہے، اور چونکہ پوری جسم کی طاقت جب وہ پاکستان محسوس کرتا ہے تو اس کے عضو کے جو باقی اعضاء ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک عضو نے اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیا